السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافق من اللہ ساعہ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 3009۔ معزز و موقر ناظرین، آج ایک بار پھر آپ سبوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اہدنا الصراط المستقیم پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی تجارت و کاروباری کے لیے بد دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس گھڑی اور لمحے کو پالو کہ جس گھڑی اور لمحے میں اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کی جائے، جو بھی مانگا جائے تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ محترم ناظرین، یہ کسی بھی کلمہ گو شخص کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں کی گھڑی میں بد دعائیں کریں، اپنے نفس پر بد دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں، اپنی تجارت و کاروباری کے لیے بد دعا کریں۔ ہرگز یہ روا اور جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 920۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ تم اپنے لیے خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی اور دعا نہ کرو۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بیان فرمائی جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، وقد شق بصرہ فاغمزہ، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ جب روح نکل جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا، فزج ناس من اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چلا کر کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، لوگوں سنو، تم اس مصیبت کی گھڑی میں خیر اور بھلائی کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور دعا نہ کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ جو تم کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی غموں کا پہاڑ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1303، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2315۔ جب آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے اس موقع سے کیا بیان فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھیں اشک بار ضرور ہیں، دل غم زدہ ضرور ہیں، لیکن ہم اس مصیبت کی گھڑی میں اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے، وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ،
اور اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمزدہ ضرور ہیں، غمگین ہیں۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اس نعمت کا احساس کرنا ہو کہ یہ نعمت ہوتی کیا ہے، تو آپ اس بڑھیا عورت سے جا کر کے پوچھئے جن کے سر کے بال پک چکے ہیں مگر ابھی تک بے اولاد ہیں۔ آپ اس بوڑھے شخص سے جا کر کے پوچھئے جن کے سر کے بال پک چکے ہیں مگر ابھی تک بے اولاد ہیں۔ آپ کو اولاد کی نعمت کا احساس ہوگا۔ اگر آپ کی اولاد غلطی کرتی ہے تو آپ کے اندر ان کی اصلاح کا ہنر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ معمولی باتوں میں اپنی اولاد کو بد دعائیں دیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا اللہ رب العالمین بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ معمولی غلطی میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بد دعائیں نہ دیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1905، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالدی علی ولدی، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرنا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں دعوت الوالدی لولدہ، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ وہ اپنے لیے بد دعا کرے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے وہ بد دعا کرے، نہ کسی اور کے لیے بد دعا کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کی بد دعائیں وقت ایجاب کو پالے، اس گھڑی کو پالے جس گھڑی میں دعا کی جائے یا بد دعا کی جائے اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں ہمیں کافی افسوس ملنا پڑے۔ آدمی بیماری سے پریشان ہو کر کے بسا اوقات یہ کہہ بیٹھتا ہے اس سے بہتر مر جانا ہی تھا، اللہ رب العالمین مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا۔ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم و کریم ہے اور کس قدر غفور و رحیم ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ آیت نمبر 11 سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ کفار عذاب کے لیے جلدی مچاتے تھے، وہ بار بار اپنے نبی سے مطالبہ کرتے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب جلدی لے آؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، حتیٰ کہ مکہ کے کافروں نے یہاں تک دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے نازل شدہ ہے، واقعتاً برحق ہے،
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب انسان مخالفت میں اتر آتا ہے، دشمنی میں اتر آتا ہے، تو وہ یہ بھی غور نہیں کرتا کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے یا جو بات اپنی زبان سے بول رہا ہے، جو الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے، اس میں خود ان کا کتنا نقصان ہے۔ مکہ کے کفار کو دیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ وہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر کے آیا ہے، اگر واقعتاً یہ تیری طرف سے نازل شدہ دین ہے، جو کتاب لے کر کے آیا ہے اگر واقعتاً یہ تیری جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، تو ہمیں اس پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن الٹا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً تیری جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، دین ہے، تو ہمارے اوپر پتھر کی آسمان سے بارش برسا، پتھر کی بارش ہو عذاب کے طور پر، یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قدر رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے، کہ وہ جس طرح سے ہماری نیک دعاؤں کو بہت جلد سن لیتا ہے، جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، خیر کی دعا کرتے ہیں، جس طرح بہت جلد سن لیتا ہے، وہ ہماری بد دعاؤں کو بہت جلد نہیں سنتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی سدھر جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی بد دعاؤں کو بھی بہت جلد سن لیتا تو سب ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری بد دعاؤں کو بہت جلد اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے بلکہ مہلت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ ہم سبوں کو آج کے اس مختصر درس میں بیان کردہ باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔